السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 9 نومبر سوموار اور سن 2020۔ وزیراعظم عمران خان آج بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ لی ہے انہوں نے اپنی ٹیم کی، اور جو پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے، یہ جو مہنگائی ہے جس میں آٹا اتنا مہنگا، چینی اتنی مہنگی، ان تمام موضوعات پر آج وزیراعظم نے میٹنگ لی۔ اور میں آپ کو ان سائڈ بتاتا ہوں کہ جو کھری آج عمران خان نے اپنی میٹنگ کو سنائی ہے، کیونکہ وہاں پر بھی کچھ لوگوں نے انہیں بڑے چکمہ دینے کی کوشش کی۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ چکمہ کیسے دیتے ہیں یہ، لیکن خان آج چھا گیا ہے۔ خان نے آج سب کو جو باتیں سنائی ہے، ایک بات بالکل اس سے لگ رہی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں پرائم منسٹر اپنی جو ٹیم ہے اس میں تبدیلیاں کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ آج کی جو گفتگو تھی، جس انداز میں انہوں نے کلاس لی ہے ان تمام لوگوں کی، جو آ کے پیچھے سب بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، اور کس طریقے سے بتاتے ہیں کہ سب اچھا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ کتنے بڑے وارداتی ہیں سارے، تو اچھے بھلے انسان کو چکمہ دے دیتے ہیں۔ بہرحال وہ میں آج آپ کے ساتھ وہ میں کرتا ہوں ڈسکس۔ لیکن ایک اور جو بڑی خبر ہے، آج کی دنیا کی سب سے بڑی خبر، اور وہ یہ ہے کہ کرونا کی ویکسین بن گئی ہے۔ امریکن کمپنی فائزر نے اس کا اعلان کر دیا، اور 90% سے زیادہ اس کے جو نتائج ہیں وہ پازیٹیو آئے ہیں، اور یہ تقریباً 40,000 لوگوں پر اس کا تجربہ کیا گیا، اور دنیا کے کئی ممالک تھے، کوئی 30-35 ممالک تھے جن میں اس کے ٹرائل ہوئے، اور اب 90% سے زیادہ اس کے نتائج پازیٹیو آئے ہیں۔ اور اس میں جو کچھ لوگوں کو جب انہوں نے یہ دوا دی تو 28 دنوں کے اندر اندر کرونا کا خاتمہ ہوا، اور کچھ لوگوں کو جب یہ ویکسین دی گئی تو 7 ڈیز میں ہی کرونا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں دنیا کی مارکیٹس میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، ہر تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے، کیونکہ دنیا میں کاروبار سلو ہو گیا تھا کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن ہو گیا، ٹریول بند ہو گیا، تو تیل کی جو ڈیمانڈ تھی وہ کم ہوئی، تو اس پر اس کی قیمت بھی جو ہے وہ کم ہوئی۔ لیکن ابھی جیسے ہی یہ ویکسین کی کہانی آئی ہے کہ آ گئی ہے ویکسین، تو جناب $3 پر بیرل تو قیمت بڑھ گئی ہے، اور سٹاک مارکیٹ جو ہے امریکہ کی سٹاک مارکیٹ 6% اوپر چلی گئی۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی جب پاکستان کی مارکیٹس منگل کو کھلیں گی تو وہ بھی آپ دیکھیے گا کہ کیسے سٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے، اور دوسری جانب ڈالر جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، ڈالر نیچے آ رہا ہے، ڈالر پچھلے 7 ماہ کی کم ترین سطح پہ آ گیا ہے 159 روپیز پہ۔ یہ بڑی ایک بات ہے، 168 پر ڈالر چلا گیا تھا، تو ابھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ 150 تک آ جائے گا، اور اگر فیٹ ایف سے نکل گئے ہم لوگ گرے لسٹ سے، تو جناب یہ تو 20% اس کی جو قیمت ہے ڈالر کی یہ کم ہو جائے گی، تو روپیہ پھر 135-36 روپے پر ڈالر پر وہ آ جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ان کا بڑا آپس میں ریلیشن شپ ہے۔ جو اکانومی صورتحال جو ساری سلو ہوئی تھی، وہ صرف اس خبر سے ایک نئی امید آئی ہے، اور جو ایک لائف سٹائل ہمارا تبدیل ہو گیا تھا، لوگ ڈر کے مارے اندر، اور روزانہ یہ خبریں آ رہی تھی کہ جی وہاں پر سیل ہو گیا، اسلام آباد سیل ہو گیا، پنڈی سیل ہو گیا۔ اب ٹیسٹ ہے گورنمنٹ کے لیے، وہ کیا کہ جناب یہ فائزر نے کہا ہے کہ اس سال ہم 5 کروڑ ڈوزز بنائیں گے، 5 کروڑ ویکسین، اور اگلے سال 1 ارب 30 کروڑ۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کتنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بھی بڑی ویکسینز کے ٹرائل چل رہے ہیں، پاکستان بھی ان ٹرائل میں شریک ہے، لیکن ہمیں کتنی ویکسین ملے گی، کب ملے گی، اس کی کاسٹ کیا ہوگی، گورنمنٹ کیا اس کو سبسیڈائز کرے گی، اب یہ چیزیں ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے یہ بڑا ٹیسٹ ہے، اس کو وہ اب دیکھیں گے۔ لیکن یہ سب کچھ آنے والے وقتوں میں ہی یہ سب کچھ ہوگا، تو ہمارے پاس جیسے جیسے انفارمیشن آئے گی ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ لیکن ذرا سب سے پہلے اچھا ایک اور خبر میں آپ کو بتا دوں، وہ بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف وہ پاکستان کے دورے پر، بڑی ایک ٹیم لے کے آئے ہیں ساتھ، اپنی اقتصادی ٹیم، کیونکہ چائنا کے ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہم بھی چائنا کے ساتھ سی پیک میں ہیں، تو چائنا چاہتا ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹرپ ہے۔ اس میں بہت سارے جو معاہدے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، پاکستان ایران کے بڑا نزدیک جا سکتا ہے۔ دوسری طرف میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں امریکہ کے، وہ اب جو بائیڈن جو بات کر چکے ہیں اس کے بعد وہ کو ہمیں اچھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس میں جمال خشوگی کا جو قتل ہے اس کو جو بائیڈن ڈائریکٹلی سمجھتے ہیں کہ جو پرنس محمد بن سلمان ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، یمن کی جنگ کے وہ خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے بند کرنا ہے، اس کے لیے ہم سعودی عرب کو اسلحہ نہیں بیچیں گے، اس لیے کہ یہ تو معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں۔
اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بھی پلے کریں گی، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس سارے کنٹیکسٹ میں اب جو یہ دورہ ہے جواد ظریف صاحب کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور کچھ یار لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب جب امریکہ سے تھوڑا پرابلمٹک تعلقات ہوں گے سعودی عرب کے، تو پاکستان کی پھر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یمن کی جنگ جو ہے اس کا امریکہ مخالف ہے، تو اپنی سیکیورٹی کی نیڈز کے لیے سعودی عرب پھر دوبارہ پاکستان کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ بائیڈن نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ کسی قسم کا نیا اسلحہ ہم سعودی عرب کو نہیں دیں گے۔ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پیس آف انفارمیشن ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے وہ ان چیزوں کو ٹچ نہیں کرتا، ایک ہی بات لگی ہوئی ہے، پی ڈی ایم نے یہ کر دیا، پی ڈی ایم نے وہ کر دیا، مریم صاحبہ نے یہ کہہ دیا، گنڈا پور نے یہ کہہ دیا۔ انتہائی غلیظ لینگویج ہے، ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں، اور جو حقیقی مسائل ہیں ان پر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اب آ جاتے ہیں جو آج عمران خان نے کھری کھری سنائی ہیں۔ میں یہ جو لوگ سمجھتے ہیں ان کی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ عمران اپنی ٹیم میں تبدیلیاں کریں گے، اور اس میں خاص طور پر جن کا نام آ رہا ہے، جن کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، وہ حفیظ شیخ صاحب ہیں۔ کیونکہ آج جب یہ میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ میں آپ ذرا اندازہ لگائیں، خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ جناب دیکھیں، سیمنٹ کی بہت زیادہ فروخت ہوئی ہے، سریے کی بہت زیادہ فروخت ہوئی ہے، اور کنسٹرکشن جو ہے نا وہ ہو رہی ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں سب لوگوں کو مزدوری، جب کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو مزدوری مل رہی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور یہ ملک بہت ترقی کرے گا، کیونکہ اب لوگ جو کام کر رہے ہیں کنسٹرکشن میں، ریکارڈ کنسٹرکشن کے پروجیکٹس ہیں، ریکارڈ سیل ہو رہی ہے، اور لوگ بہت پیسے بنا رہے ہیں۔ جس پر خان نے کہا کہ آپ مجھے ماموں نہ بنائیں، مجھے سب اچھا کی رپورٹ نہیں چاہیے، میرے پاس ساری رپورٹ ہے۔ لوگ برباد ہو گئے ہیں، لوگ اس وقت مہنگائی کے ہاتھوں اتنے شدید تنگ ہیں، اور آپ یہاں پر آ کے مجھے یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ سب اچھا کی رپورٹ ہے، مجھے یہ رپورٹ نہیں سننی۔ آج خان نے بالکل کسی طرح کی بھی ایکسپیڈینسی سے کام نہیں لیا، کسی مصلحت سے کام نہیں لیا، اور کہا کہ یہ جو سب اچھا کی رپورٹیں مجھے آپ دیتے ہیں آ کے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں ڈائریکٹلی میرا رابطہ ہے لوگوں سے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ اس طرح کی گفتگو خان صاحب نے پہلے نہیں کی تھی، تو اس سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو پارٹی کے ساتھ اپنے جو روابط ہیں ان کو بہتر بنایا ہے، کچھ عام لوگوں سے انہوں نے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اور دیکھیں جہانگیر ترین کی جو آمد ہے، میں نے اس پر پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ جہانگیر ترین کی آمد نے ایک تو پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے اندر بھی بڑا ایک انتھوزیازم جو ہے نا وہ کیا ہے۔ پھر جو یاشق فردوس اوان جو آئی ہیں پنجاب میں، انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے مسلم لیگ نون کی خواتین کو بھی۔ اور اب اس سے پہلے تو یہ تھا کہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ یا عظمیٰ بخاری صاحبہ یا مریم نواز صاحبہ جو بات کرتی تھیں تو پی ٹی آئی کے لوگ ذرا جھجکتے تھے بات کرتے ہوئے۔ ایون خود پرائم منسٹر نے یہ بات کہی کہ پاکستان کی فوج کے بارے میں جو بیانیہ اور جو نازیبہ گفتگو کی ہے مریم نواز صاحبہ نے، اب اس کا وہ ایڈوانٹیج لے رہی ہیں کہ وہ خاتون ہیں، اب ان کے ساتھ ہم اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو جو ہے اوان صاحبہ یہ آئی ہیں تو اب یہ خاتون ہے، تو خاتون تو پھر خاتون کے بارے میں جو مرضی لینگویج استعمال کرے۔ تو اب لگ یہ رہا ہے کہ جو ایک تھوڑی تبدیلی آئی ہے پی ٹی آئی میں، کیونکہ دو باتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو 2 جلسے ہوئے، اب مزید نوشہرہ میں ثوابی میں جلسے کا اعلان کر دیا اسد کیسر صاحب نے۔ اس کے علاوہ اسپیکر نے ایک میٹنگ بھی بلائی ہے پارلیمانی لیڈرز کی، اور جس میں وہ جو بڑی اہم بات ہے اس میں کہ پاکستان کی عسکری قیادت یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ اور اس لیول کے جو لوگ ہیں وہ آ کے تو جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو وہ بریف دیں گے اس وقت کی صورتحال کے حوالے سے۔ اور بیسیکلی یہ جو پاکستان کی فوج کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے گفتگو کی ہے، مریم صاحبہ نے گفتگو کی ہے، مولانا فضل الرحمان نے، ایاز صادق نے، اور یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس پر پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے وہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کو، پارلیمانی قائدین کو اپنے اعتماد میں لے گی، ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ تو جو میں نے اپنے پچھلے 2-3 دن پہلے جو ویڈیو لاگ کیا تھا کہ بلاول بھٹو انتظار کر رہے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ کراچی انسیڈنٹ جو ہے اس کی رپورٹ مجھے ملے گی۔ تو جناب بلاول صاحب کے لیے تو پھر ایک اپرچونیٹی بن رہی ہے، آرمی چیف کے ساتھ DGISI کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، کیونکہ پرسوں عسکری قیادت جو ہے پارلیمانی قائدین کو، پارلیمانی لیڈرز کو وہ پیش کرے گی، اپنے اعتماد میں لے گی، ان کے ساتھ بریفنگ ہوگی، اور اسد کیسر صاحب بیسیکلی ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایک ہمیں تبدیلی بھی نظر آ رہی ہے جس میں
اب جو ڈائلاگ کی بات ہے اس میں نون لیگ جو ہے، نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ، یہ ان کا تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے گا، لیکن دوسری جماعتیں جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مذاکرات پر بھی آمادہ ہوں گی، اور یہ جو بیانیہ ہے اس کو بھی تھوڑا تبدیل کیا جائے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ حکومت دور کر سکتی ہے کہ نہیں۔ آج عمران خان نے مہنگائی کے حوالے سے بالکل یہ واضح کر دیا اپنی ٹیم پر کہ آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، میں بالکل مطمئن نہیں ہوں، آپ کو مہنگائی ختم کرنی ہے۔ اگر آپ نے مہنگائی ختم نہیں کی تو اس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ ٹیم میں ہم تبدیلی کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگلے چند دنوں میں اس بات کا بڑا قوی امکان ہے، بہت قوی امکان ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وزارتوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر جو وزارت خزانہ ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو صوبائی حکومتوں کو یہ ہدایت کی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے عثمان بزدار صاحب کو یہ کہا ہے، اور وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان کو بھی یہ بات کہی ہے کہ آپ سرپرائز ریڈ کریں، آپ مارکیٹس میں جائیں، آپ دکانوں پہ جائیں، اور وہاں پر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں مہنگے داموں بک رہی ہیں تو وہاں پر جو انتظامیہ ہے اس انتظامیہ کو فوراً تبدیل کر دیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ کیسے اس کو لگایا گیا، وہ کتنا اچھا آدمی تھا، برا آدمی تھا، اگر مہنگائی قابو میں نہیں ہے، کیونکہ بعض جگہوں پہ ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہے لیکن دکاندار اس ریٹ لسٹ کے مطابق چیزیں نہیں دے رہے، تو ڈنڈا اس پر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ استعمال کریں، قطعی طور پر کوئی کسی سے رعایت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ جو عوامی مسائل ہیں ان پر پرائم منسٹر نے فوکس کیا ہے، اور یہ ایک بہت اچھی خبر ہے۔ بہرحال اگلی میں جو ویڈیو ہے اس میں جو مزید اقدامات حکومتی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ تو اگر ابھی تک میرا آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں، کیونکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو وہ آپ کے پاس ٹڑنگ بجے گی، آپ کے پاس اس کی انفارمیشن آ جائے گی، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور کوئی سوال اگر آپ کو ہے تو آپ وہ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، مجھے آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے جو سوالات ہیں ان کے مطابق ان کے جوابات لے کے انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، جلد انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔